السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد لڑی گئی۔ ابو جہل کے بعد ابو سفیان سردار بنایا گیا۔ سن 3 ہجری میں قریش نے اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نئے راستے سے سفر شروع کیا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ اس قافلے کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تو آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس تجارتی قافلے پر حملے کے لیے بھیجا۔ حملے کا مقصد صرف قریش کی طاقت کو کمزور کرنا اور صلح پر آمادہ ہوں اور مسلمان جو تھے وہ ان کے حملے سے محفوظ رہیں۔ مال غنیمت جو تھا وہ 1,00,000 درہم مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی، البتہ غزوہ احد وہ واحد غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر کی ذلت آمیز شکست کے بعد کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ کفار مکہ نے بدر کی واپسی پر منت مانی کہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے وہ غسل جنابت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کو ابو سفیان کے پاس لے گیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے۔ اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیں گے۔ گویا سارا عرب آتش فشاں بن گیا۔ ادھر مسلمان بھی جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیں گے۔ کفار نے 3,000 فوجی لشکر مدینہ کی طرف کا لشکر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 1,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ جنگ سے پہلے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 لوگوں کو دھوکے سے مدینہ لے کر آ گیا۔ اب اس طرح مسلمانوں کی تعداد جو تھی 700 رہ گئی۔ مدینہ کے قریب احد نامی پہاڑ پہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر بعض افراد نے اپنے جنگی مورچے کو وقت سے پہلے چھوڑ دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے نہ چھوڑنے کی تلقین کی۔ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ اسلامی فوج کے علمبردار سید مصعب بن عمیر، ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے تو شہادت کی جھوٹی افواہ جو تھی وہ پھیل گئی۔ اس خبر سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی، بڑے بڑے سرداروں کی طاقت جو تھی ہمت جواب دے گئی۔ کچھ دیر کے بعد کعب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور بلند آواز پکارنے لگے، لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ مسلمان آپ کی جانب لپکے اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک، نچلا ہونٹ اور پیشانی مبارک بھی جو تھی وہ زخمی ہو گئی۔ جیسے مسلمان پلٹ کر واپس آئے تو قریش مکہ کے جو تھے انہیں بھاگتے بنے، وہ بھاگ گئے۔ بعض لوگوں 70 مسلمانوں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کی ناک اور کان کاٹ لیے۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے بآواز بلند فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ فرط غم سے آپ بے قرار ہو گئے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رونے لگے۔ چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، آج میرے چچا نے قرابت کا حق ادا کر دیا اور نیک اعمال کرنے میں سب سے سبقت لے گئے۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل اور دراز قد تھے۔
جب سیدنا حمزہ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے علم بردار بنے۔ جنگ بدر میں آپ نے ایک ہی وار میں مکہ کے جنگجو بہادر پہلوان اتبا کو ایک ہی وار میں جہنم واصل کیا، جس کے بعد سیدنا حمزہ کی دھاک جو تھی وہ تمام عرب میں پھیل گئی۔ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار کا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا مقصد سیدنا حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنا۔ جبیر بن مطعم اپنے وحشی غلام کو جو نیزہ چلانے میں ماہر تھا اس کو لالچ دیا، اگر تم نے میرے چچا کے قاتل کو شہید کر دے گا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے وحشی کو کثیر لالچ کا انعام دیا، کیونکہ ہند کے باپ اتبا کو سیدنا حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ کفار کے ایک ماہر جنگجو کو ٹھکانے لگاتے وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا پیٹ سے کھسک گئی۔ وحشی نے آپ کا پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا، آپ کی ناف سے ذرا نیچے لگا، آپ لڑکھڑا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ 31 کفار کو جہنم واصل کیا اور شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وحشی نے پیٹ چاک کر کے جگر کا ایک ٹکڑا ہند کو دے کر کہا، یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ۔ ہند کلیجہ چبا کر بھی اس کا دل ٹھنڈا نہ ہوا۔ آخر کار وہ اپنی عورتیں ساتھ آئی ہوئی تھی، دوست، ان کو لے کر سیدنا حمزہ کی لاش پر گئی، ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار ڈال لیا۔ مورخین کہتے ہیں یہ ہار مکہ واپس جاتے وقت اس کے گلے میں تھا۔ کفار نے سیدنا حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہم نے آج یوم بدر کا بدلہ لے لیا۔ ہندہ کہتی ہے، مجھے اپنے باپ اتبا کے قتل، اپنے بھائی ولید، چچا شیبہ اور بیٹے کی جدائی پر صبر اور چین نہ آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر جو ہے وہ پوری کر لی۔ وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا۔ جنگ احد میں 64 انصار اور 6 مہاجرین شہید ہوئے۔ احد کی جنگ کے خاتمے کے بعد شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا۔ سیدہ شہداء کی لاش پر پہلی نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر ایک ایک شہید کو ان کے پہلو میں رکھا گیا اور اس کی نماز جنازہ ہوئی۔ احد کے دامن میں شہداء کو ان کے خون آلود کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ یہ گنج شہیدان احد ہے۔ آپ نے 2-3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ قبر میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ آتا تھا، یعنی جو حافظ قرآن تھا اور قرآن زیادہ اسے آتا تھا۔ الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میں ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ علیہم نے رسول اللہ کی خاطر بے شمار قربانیاں دیں۔ فتح مکہ کے بعد سیدنا حمزہ کا قاتل وحشی اسلام قبول کرنے کی غرض سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وحشی کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وحشی تو آپ کے چچا کا قاتل ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو اسے کیا کہنا، البتہ ایک آدمی کا قبول اسلام مجھے 1000 کافر کے قاتل سے زیادہ محبوب ہے۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اسلام لائے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، سیدنا حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرنا، تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھے رہتے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ، میں اپنے اس دکھ کا کفارہ
کیسے ادا کروں؟ آخر اس کو کفارہ ادا کرنے کی گھڑی آ گئی جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، تو حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین انسان سیدہ حمزہ کے قتل کرنے کے بعد مسلمہ کذاب کا قتل کرنے کا کفارہ ادا کیا۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اللہ عز و جل کا بہت بہت شکر ہے کہ میں سیدنا حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مارا نہیں گیا، ورنہ بڑی ذلت کی موت ہوتی۔ کفر کی موت ذلت کی موت ہے۔ ایک بار دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جی ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ہی ہاتھوں شہادت کی موت نصیب ہوئی اور میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی جاؤ، اللہ کی راہ میں لڑو جیسے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ اللہ کی شان کریمی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کے دل میں اپنی محبت ڈالی ہے، اور یہ محبت ہر دل پر دستک دیتی رہتی ہے۔ جب کوئی شخص دروازہ کھول دیتا ہے تو اللہ کی رحمت، محبت جوش میں آ کر کرم کی برسا دیتی ہے۔ دل کے بنجر اور ویران زمین میں شادابی کے گلاب کھلتے ہیں، پھر یہ دل نہیں رہتا، مسکن الہی بن جاتا ہے۔ اس رب کا شکر ادا کیجئے جس نے ہمیں سب سے بہترین علم قرآن مجید کی صورت میں دیا، اور اس سے فائدہ حاصل کریں اس سے پہلے کہ زندگی کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اے رب العزت پروردگار، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔